ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ گمان نہ کریں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے، اور وہ خوشخبری پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے ان کے بعد والوں میں سے، اس بات کی کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے، اور وہ خوشخبری پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کی نعمت کی اور اللہ کے فضل کی، اور اس بات کی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کے فضائل حدیث پاک میں مشترک ہیں، دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں۔ دونوں کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش شعبان سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، اور مدینہ منورہ میں ہی سن 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی مدت خلافت 6 ماہ 5 دن ہے۔ سن 41 ہجری میں خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی منتقل ہونی تھی، اس لیے آپ کی اہلیہ اسماء بنت الاشعث بن قیس کے ذریعے آپ کو زہر دلوایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ آپ کی اولاد کو حسنی کہا جاتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کربلا ہیں، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی ولادت بھی، آپ کی پیدائش بھی شعبان کے مہینے میں 1 سال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال چھوٹے تھے۔ شعبان کے مہینے میں ہی حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تھی، اس کے 1 سال بعد اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی مدینہ منورہ کے اندر۔ سن 61 ہجری میں کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ کوفے والوں نے آپ کو دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 80 افراد کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید نے لشکر روانہ کیا۔ کربلا میں، عراق میں کوفے کے قریب مقابلہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں حضرات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں لیتے اور فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور بعض روایات میں ہیں کہ اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے بھی اللہ تو محبت فرما۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ آل نبی سے محبت کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور خصوصاً حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے ہر مومن کو محبت ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہر ایمان والے کے دل میں ان کی محبت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر رافضی ہونا یہ آل محمد سے محبت کا نام ہے تو جنات اور انسان گواہ رہیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں، کہ میں رافضی ہوں۔ یعنی یہ محبت کا نام، آل محمد سے محبت کا نام، آل نبی سے محبت کا نام شیعیت اور رافضیت نہیں ہے، بلکہ آل محبت تو مطلوب ہے شریعت کے اندر، یہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، لیکن شیعوں نے، رافضیوں نے شریعت کے خلاف جو چیزیں گھڑ رکھی ہے وہ غلط ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے اور سر کے درمیان یعنی جسم کے بالائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اوپر کے حصے میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جسم میں جو سینے سے نیچے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالائی حصے میں آپ کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کے حصے میں آپ کے مشابہ تھے۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے جو عراق کا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں مکھی مارے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا عراق والے مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا، اس کا مسئلہ نہیں پوچھتے؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا، جنگجو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ارونی ابنی، میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ، کیا نام ما سمیتموہ، تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حرب ان کا نام رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، کہ ان کا نام حسن ہے، حرب نہیں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے بیٹے آئندہ سال حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو ہم نے ارادہ کیا کہ اس کا نام حرب رکھ دیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔